میں پھر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا کہ نام رکھا ہے فاطمہ اور کام ہے سارا کا سارا گیتا اور سنیتا کا. فاحشات اور فاسقات کا جو کام ہوا کرتا ہے، آج ہماری بہو بیٹیاں ہمارے معاشرے میں کتنی ہیں جو مسلمان ہیں اور اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں. اور غیرت اس بات پر ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ اگر کوئی غیرت مند مسلمان یہ کہہ کر کے ٹوک دے کہ نام تو تو نے رکھا ہے اپنا فاطمہ، نام رکھا ہے تو نے عائشہ اور کام تیرا ہے لنڈا کا اور نہ معلوم کن کن خرافات قسم کی عورتوں کا، یہ کیا چکر ہے؟ تو یہ بے غیرت قسم کے لوگ آج بہت ساری حکومت میں بیٹھے ہوئے سرکاری کارندے جو یہودی اور عیسائی ہی نہیں مسلمان ہیں، کہتے ہیں صاحب عورت کی آزادی کے خلاف ایک جملہ ہم برداشت نہیں کریں گے. عورت کی آزادی نہیں چھینی جا سکتی، اس کی آزادی پر کوئی پابندی نہیں لگانے دیں گے آپ کو. لیکن کون ہے وہ باغیرت انسان مسلمان حمیت والا جو کھڑے ہو کر کے کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر تو اپنے عمل و کردار کے ذریعہ انگشت نمائی کرے، غیروں کو مذہب اسلام کے بارے میں نہ معلوم کیا کیا کچھ سوچنے پر مجبور کر دے اور ہماری غیرت نہ جاگے. تیرے خلاف اگر میں بول دوں تو تیری آزادی چھیننے لگے اور تیرے کارندے سارے کے سارے ایجنٹ کھڑے ہو جائیں اور شور مچائیں کہ ہم ایک جملہ بھی عورت کی آزادی کے خلاف نہیں سنیں گے. لیکن میرے بھائیوں، آج حق بول دیجئے تو اس کے خلاف سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. سچ کہا کسی شاعر نے، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. آپ نے ابھی خبروں میں سنا ہوگا، تازہ خبر ہے، ہندوستان کی پارلیمنٹ کی ایک باوقار شخصیت مانی جاتی ہے. ہمارے بھائی نے شعر میں بھی اشارہ کیا تھا، شبانہ اعظمی، انہوں نے یورپ میں جا کر کے بیان دیا. محترمہ اپنی زندگی جینے کی عادی ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں، وہ جیئیں، لیکن مشکل یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ فتویٰ بھی دینے لگی. انہوں نے بیان دیا کہ اسلام میں کہیں پردہ نہیں، قرآن میں حدیث میں کہیں پردہ نہیں. ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے اسلام کے بارے میں نامعلوم کیا کچھ سوچا اور اس طرح کے مسائل کھڑے ہوئے کہ میرے بھائیوں لوگوں نے اسلام پر انگشت نمائی کی. افسوس کی بات ہے، ایک عورت اپنی زندگی جیے، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اگر انگشت نمائی کرے تو اس کی انگلی توڑ دینے کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن وہ اسلام کے بارے میں جس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، دین کو سمجھا ہی نہیں، جس نے پوری زندگی نام تو رکھا مسلمانوں کا لیکن سارا کام سارا کردار اس کا ہندوؤں کا رہا، وہ شخص کیا کرتی ہے؟ اسلام کے بارے میں بولتی ہے اور اسلام کے اندر ایک خاص چیز جو برقع ہے، پہناوا ہے، اس کے بارے میں بولتی ہے. میرے بھائیوں، جہاں تک یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر خاص قسم کا برقع کالے رنگ کا کوئی اس پر یہ کلام کرے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاشرہ سادہ تھا، لوگ چادر کے ذریعہ سارا کام کر لیتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں زیورات کی اور مختلف لباسوں کا جو انداز ہے، اس میں اگر اس کو چھپانے کے لیے عورت مکمل طور سے پردہ کرتی ہے اور اس کو برقعے کی شکل دے لیتی ہے یا نقاب کی شکل دے لیتی ہے تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے. وہ مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے زینت کی چیزوں کو چھپائے جب وہ گھر سے باہر نکلے، چاہے وہ پردہ کی شکل میں چادر کی شکل میں اوڑھ کر کے یا پھر وہ نقاب یا برقع پہن کر کے، جیسے بھی ہو، لیکن ہر حال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑے. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں جگہ فرمایا تھا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بھاری فتنہ عورت کی شکل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی تھی؟ اس وقت جب معاشرہ صالح تھا، صحابہ موجود تھے. آج کا دور ہوتا، ننگا پن ہوتا، معاشرے میں بے حیائی ہوتی تو کیا ذکر ہوتا، کیا حکم ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ عورت اس وقت بھی فتنہ ہے جب وہ پردے کی حالت میں نکلے، تب بھی وہ مرد کے لیے فتنہ ہے. لیکن اگر وہ عورت جسم پہ تھوڑے لباس رکھ کر کے جائے گی، مختلف تہذیبوں کی نقالی کر کے جائے گی تو وہ کتنا زیادہ فتنے کا باعث بنے گی، آپ سوچ سکتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے پردگی کسی بھی طریقے سے اسلام برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ بے پردگی یہ بے حیائی کو جنم دیتی ہے. اسلام نے جنسی تعلقات کے لیے شادی اور بیاہ کا مقدس رشتہ رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی تعلق کو اسلام جائز اور درست نہیں سمجھتا ہے. اور اگر کوئی شخص بے پردگی کا دل دادا ہے اور بے پردگی کے خلاف بولنے پر یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کی آزادی کے خلاف
ایک بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں اس سے یاد کرنا چاہوں گا کہ وہ ابلیس کا نمائندہ ہے۔ سب سے پہلے بے پردگی کی جس نے دعوت دی وہ ابلیس تھا۔ واقع حوا اور آدم آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، کہ اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان دھوکے میں نہ دے لے، تمہیں دھوکہ نہ دے لے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا جنت سے اور ان کے لباس کو ان سے کیا کر دیا، اتار دیا۔ آج لباس کو اتار کر کے بے حیائی کی دعوت جو کچھ دی جا رہی ہے، یہ سارے کے سارے میرے بھائیوں اگر دیکھا جائے تو شیطان کے کارندے ہیں۔ بے پردگی جہاں ابلیس کی سنت ہے وہاں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، اے لوگو بچاؤ اپنے آپ کو دنیا سے۔ دنیا جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ دنیا کمانا برا نہیں، لیکن دنیا میں پل جانا، دنیا والوں کی طرح ہو جانا یہ برا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے بچنے کی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا واتقوا النساء، اللہ کے واسطے عورتوں کے سلسلے میں بھی ڈرتے رہنا، انہیں بے پردہ چھوڑ دینا، انہیں سترے بے مہار چھوڑ دینا، ان کی زندگی بالکل آزاد چھوڑ دینا، نتائج بڑے بھیانک ہوں گے، خبر اتنی غلط آئے گی کہ پھر خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ماں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، عائشہ کی بہن ہے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے کھیت سے آ رہی تھی۔ گویا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر ضرورت پڑ جائے تو عورت اپنے کھیت میں جا کر کے کھیتی کا کام کر سکتی ہے، گھر ہی نہیں کھیتی کا بھی کام کر سکتی ہے، لیکن ہاں چادر ہونی چاہیے، پردے کے ساتھ جائے گی، پردے کے ساتھ آئے گی، اپنے حیا کا پورا خیال ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے، آپ نے حضرت اسماء کو جب دیکھا تو چال سے پہچان لیا یہ اسماء ہے، اس لیے کہ بچپن میں اسماء کو دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور اشارہ کیا کہ اے اسماء میرے اونٹ پہ بیٹھ جاؤ، میں مرد ہوں، پیدل چلوں گا، تمہارے ساتھ بوجھ ہے اس کا بھی اور تمہارا بھی تعاون ہو جائے گا، تو آسانی کے ساتھ تم گھر پہنچ جاؤ گے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو ذرا سبق حاصل کیجئے کہ حضرت اسماء اللہ کے رسول پر شک کرنے والی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول سگے بہنوئی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہنوئی ہی نہیں، آپ نبی تھے، رسول تھے۔ آپ کے بارے میں حاشا وکلا اسماء کے دل میں کوئی غلط بات پیدا ہو ایسا ممکن نہیں، لیکن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سواری پر بیٹھ جاتی، اور یہ حکم چونکہ اللہ کے رسول نے بحیثیت رسول نہیں دیا تھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی سواری پر بیٹھ جاتی، لیکن مجھے زبیر کی غیرت یاد آ رہی ہے، میرے شوہر کو کہیں یہ بات بری نہ لگ جائے کہ ان کی اجازت کے بغیر میں غیر کی سواری، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ کی سواری پر بیٹھ کر کے بیوی چلی آئی۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان بھائی اپنی بہن کو کہتا ہے جب فلاں کے ساتھ چلی جاؤ، کوئی مشکل نہیں، اپنی بیوی کو فلاں کی سواری میں بھیج دیتا کہتا کوئی مشکل نہیں، مشکل اس ناطے تمہاری ختم ہو گئی تو تمہارے یہاں سے حیا ختم ہو گئی، اگر حیا باقی ہوتی، ایمان باقی ہوتا تو واقعی معنی میں تمہارے یہاں مشکل کھڑی ہوتی۔ کہتا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ تو چلتا ہے، اور چلتا اس ناطے ہے کہ تم ان چیزوں کی بے حیائی کے کیا ہو گئے ہو، عادی ہو گئے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو اگر عادی نہ ہم ہوئے ہوتے تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ بے پردگی جہاں ابلیس ملعون کی سنت ہے وہی یہودیوں کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے سلسلے میں بے حیائی اور بے حجابی کا پیدا ہوا تھا۔ تو اے لوگوں تم اپنی عورتوں کے سلسلے میں بچو، اس سلسلے میں گویا آج بھی اگر آپ دیکھیں گے بے حیائی کا موجد، مختلف ڈیزائنوں کے موجد، عورت کو آزادی کے نام پر، ماڈلنگ کے نام پر، فیشن کے نام پر ننگا کر دینے کے سلسلے میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی کوئی مثال یہودی اور عیسائیوں کی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور ہم ہیں میرے بھائیوں کہ ہم انہی کی نقالی میں پورے طور سے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا اپنا معاشرہ تھا، ہماری اپنی الگ پہچان تھی، ہمارا اپنا الگ کردار تھا، ہمارا اپنا الگ لباس تھا، ہمارا اپنا الگ کلچر، اپنی تہذیب تھی، لیکن آج یہ ساری چیزیں خسف ریزہ لگ رہی ہیں، معمولی لگ رہی ہیں، ان کی کوئی وقار نہیں رہ گئی۔ جو کچھ ہمیں مزہ آ رہا ہے غیروں کی تقلید میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی شخص کسی قوم کی نقالی کرے گا، چاہے وہ لباس میں کرے چاہے اور کسی چیز میں کرے، تو وہ انہی کا ساتھی مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ایمانی غیرت جاگے اور ہم
हया की तरफ तवज्जो दें, इसलिए कि हया ये ईमान का क्या है, की शाख है और ईमान को मजबूती देता है। आज एक मुसलमान अगर अपने घर में इन तमाम चीजों को बरतने की कोशिश करता है तो बहुत सारे हमारे भाई जो आस पास के पड़ोस के लोग होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो आकर के आपको फरमाएंगे कि ये इतनी सख्ती करने की बच्चों पर क्या जरूरत है, लिबास तो एक आम चीज है, इंसान अपनी मर्जी का, अपने पसंद का जैसा चाहे पहन ले, इसमें जो है दीन को, इस्लाम को घुसेड़ने की क्या जरूरत है। गोया वो साबित करना ये चाहता है कि लिबास में इस्लाम नहीं है, बल्कि यहां तक कहता है पर्दे में क्या रखा है। बहुत सारी औरतें हैं जो पर्दा करती हैं और बेहयाई के कामों में सबसे अल्लाह अकबर ये जुमला कहकर के इस्लाम के एक ऐसे अहम शनाख्त पर हमला करता है जो इफ्फत और पाकदामी की जमानत कर भी रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो मुसलमान जुमला अगर ये कहता है तो उसकी ईमानी गैरत का जरा अंदाजा लगाया। कहता है कि पर्दा रखने वालियां ज्यादा गुनाह करती हैं, ये भूल जाता है कि गुनाह करने वालियां पर्दे में आकर के अपने आप को छुपाने की कोशिश करती हैं, वरना अगर पर्दा रखने वाली होती तो गुनाह के वो करीब, अगर कोई बेसबा, कोई गलत किस्म की औरत पर्दा ओढ़ ले तो पर्दे की बुराई नहीं हो गई, उसने पर्दा ओढ़ करके अपने आप को छिपाने की क्या करी है, कोशिश की है। मेरे भाइयों और दोस्तों, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि पर्दे में ईमान नहीं है, ईमान यहाँ है, असल चीज ईमान कहाँ है, सीने में है। मिसालें लोग देते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ईमान जाहिर और बातिन दोनों में होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु, कि जो जाहिरी गुनाह है उसको भी छोड़ो, जो बातिनी गुनाह है उसको भी छोड़ो। अगर आपके यहाँ ईमान यहाँ है तो आपकी बीवी के जिस्म पर पर्दा जरूर होगा। आम खाया आपने या नहीं? बिला शुबा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आम कैसे नहीं खाएंगे? अगर आम के अंदर में कोई खराबी है तो उसका असर छिलके पर होगा या नहीं? जब ईमान तुम्हारा यहाँ है तो तुम्हारा छिलका भी क्या होना चाहिए। और अगर तुम्हारे यहाँ ईमान यहाँ खराब है तो फिर तुम्हारे यहाँ ऊपर भी बेपर्दगी है, बेहयाई है। और ये ड्रामा करके, ये दिखा करके कि लिबास में इंसान आजाद है अपनी तबीयत से। मैंने आपसे शुरू हुई में कह दिया कि इस्लाम ने हर मामले में हमारी रहनुमाई की है। लिबास भी जिंदगी का एक अहम तरीन, और लिबास में पर्दा जो हमें इफ्फत और पाकदामनी हमारी बहनों को देता है, हमारी माओ को देता है, हमारी बेटियों को देता है, ये एक खास लिबास है, इसकी एक हैसियत है मेरे भाइयों। और उसको कह दिया जाए कि आजादी है, इंसान की तबीयत का मसला है, चाहे तो पहने चाहे तो नहीं पहने। जब जाहे बाजार चला जाए, कहा थोड़ी देर के लिए चला गया तो क्या हालत। ये सारी की सारी चीजें दरअसल मगरबी तहजीब की अलगा और उससे मुतासिर होने का नतीजा है, वरना एक मुसलमान इस तरह की बेहुदा हरकत नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, बेपर्दगी जहां यहूदियों का तरीका है वहीं ये जहन्नमियों की सिफत भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा